خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیرے تمجید۔ اس کے دوسرے باب کی 16 سے 21 آیت۔ تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں، پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید مناتے ہیں، اور آج 8 دن بھی پورے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ دن 18 جو کرسمس کا 18 وہ ختم ہوا، اور آج ہم جو ہے مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید منا رہے ہیں۔ پوپ فرانسس نے آج کے دن یعنی کہ 1 جنوری کے لیے اپنے امن کے میسج میں موضوع چنا ہے فٹرنٹی، برادری، کمیونٹی، خاندان۔ اس لحاظ سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ فٹرنٹی یعنی اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں برادری، یعنی کہ ان چیزوں پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نئے سال کا آغاز بڑے جوش کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ لطوریہ سال کا آغاز نہیں ہے۔ میں نے رات کو بھی یہ بات کی، صحیح ہے، اور سر سجاد 500 روپیہ جیت گیا تھے جواب دے کے۔ تو یہ لطوریہ سال کا آغاز نہیں ہے، یہ عام کیلنڈر جس کا پوری دنیا فالو کرتی ہے، ہم اس کے ساتھ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ کیلنڈر آپ کے سامنے ہے جس کو کھول کر ہم نے 2023 کے سال کا آغاز کیا، اور یہ رواں سال فضیلت مآب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاؤ نے تعلیم، ہنر اور تربیت کا سال مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم، ہنر اور تربیت جو ہے یہ معاشرتی ترقی کی طرف ہمیں گامزن کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم کلیسیا کے ساتھ پورے اپنے ڈائسس میں ان باتوں پر غور و خوض کریں گے اور اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ہنر میں سنجیدگی اختیار کریں۔ تو اس کے متعلق ہم بہت سارے پروگرام کا اہتمام بھی کریں گے تاکہ والدین کی مدد ہو سکے کہ اس سال کو ہم نے کیسے منانا ہے۔ یہ اس سال کا موضوع رہا ہے، اور جب ہم عالمگیر یعنی پوری کلیسیا کا موضوع وہی رہے گا جو پچھلے سال ہم جس پر غور و خوض کرتے رہے، وہ یہ تھا کہ جرننگ ٹوگیدر، ہم مل جل کر سفر کریں، مل جل کر، یہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہ عالمگیر کلیسیا کا اور ڈائسس کا، ہماری آرچ ڈائسس آف لاہور کا یہ موضوع ہے اس سال کو منانے کا، تاکہ ہم والدین کی، بچوں کی، کلیسیا کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے اس سال کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ یہ ساری باتیں، بہت سارا مواد ہے ہمارے پاس غور و خوض کرنے کے لیے۔ میں اس کو اس لحاظ سے، کیونکہ آج ہم
سب شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ پاک الطاہر کے سامنے سرنگو ہے۔ اور یہ صرف اور صرف نئے سال کے آغاز کی شادمانی نہیں ہے، شکر گزاری ہے، میں نے کہا، رات کو بھی ہم نے کی، ابھی بھی کریں گے، لیکن سب سے اہم بات ہے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کو جو ہے اس کا پرچار کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں کہ ہم مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عزت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ اس کے وسیلہ سے کل کائنات کا نجات دہندہ جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، اور وہ نجات دہندہ کامل خدا اور کامل انسان ہے جو انسان بن کر اس چرنی میں پیدا ہوا، اور اس کو جنم دینے والی جو ہے وہ مقدسہ مریم ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو کامل خدا اور کامل انسان کہتے ہیں، اور وہی کلمہ جو متجسد ہوتا ہے اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوتا ہے، وہ کلمہ مقدسہ مریم کے بدن سے پیدا ہوا اور اس کو جنم دینے والی مقدسہ مریم ہے، تو اس لحاظ سے مقدسہ مریم خدا کی ماں کہلاتی ہے۔ اس پر ہم غور کرتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کی بنیادی عقائد ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس لیے یہ عالمگیر کلیسیا اس کو بہت بڑا ڈوگما کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ خدا کی ماں ہے۔ رات کو بھی ہم نے جو انجیل اقتباس پڑھا اور کرسمس والے دن بھی جو انجیل اقتباس پڑھا وہ یوحنا کی انجیل کے مطابق پڑھا گیا، اور اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، وہی کلمہ متجسد ہوا ہے جو خدا تھا، جو خدا تھا وہی متجسد ہوا ہے، یعنی وہی انسان بنا ہے۔ تو وہ اس حالت میں آ کے بدل تو نہیں جاتا نا، وہ تو وہی رہے گا نا جو وہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ وہی رہے گا، نیچر چینج نہیں ہوتی، وہ وہی ہے۔ اگر خدا ہے تو وہ خدا بن کر، انسان بن کر وہ اس دنیا میں آیا، اور اس کو اس دنیا میں لانے والی وسیلہ کون بنی؟ وہ ماں۔ تو جس نے جنم دیا ماں اسے ہی کہتے ہیں نا۔ گو کہ آج کل کا تھوڑا سا فیشن بدل چکا ہے، ابھی تائی کو بھی بڑی اماں، بڑی ماں کہہ دیتے ہیں، تائی کو بڑا پاپا، بڑے ابو، بڑا ڈیڈی ایسا کہہ دیتے ہیں۔ یہ تایا، چاچا، انکل سارے رشتے جو ہیں نا وہ اسی میں پرو دیے گئے ہیں۔ اچھا ہے، میں اس کو نظر انداز نہیں کرتا، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن حقیقی ماں کون ہے؟ جس نے جنم دیا۔ حقیقی ماں کون ہے؟ جس نے جنم دیا۔ تو جو جس نے مجھے جنم دیا ہے میں اس کو ماں کہتا ہوں، اور جو 60 سال کا بزرگ ہے اسے بھی جب درد نکلتا ہے تو وہ کسے یاد کرتا ہے؟ اپنی ماں کو۔ تو ماں تو ساتھ ساتھ ہے، چاہے کہ جتنے بھی ہم سال گزار لیں، ماں تو ساتھ ساتھ ہے۔ تو جو جنم دینے والی وہ ماں ہے، تو مقدسہ مریم جس کو جنم دیتی ہے وہ کون ہے؟ کامل خدا، کلمہ، خود خدا ہے، اور وہ متجسد ہوا، اور کس سے پیدا ہوا؟ مریم سے۔ تو اس لحاظ سے مریم کیا ہو گئی؟ خدا کی ماں، خدا کی ماں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں۔ اب پہلی تلاوت میں خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ سے خدا نے کلام کیا تو کیا کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح سے برکت دو۔ کس طرح؟ خداوند تجھے برکت دے، پہلا لفظ، اور تیری حفاظت کرے، دوسرا لفظ، خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے، تیسرا، اور تجھ پر رحم فرمائے، تجھے سلامتی بخشے، تمہاری طرف متوجہ ہو۔ اور وہ یہ ساری برکت جو ہے یہ موسیٰ نے جو ہارون جو کاہن کے طور پر مقرر کیا گیا اسے کہا، اس کے بیٹوں کو کہا کہ بنی اسرائیل کو اس طرح سے جو ہے وہ برکت دینی ہے۔
اور یہ برکت جو ہے بڑی خوبصورت، اور یہ برکت کون دیتا ہے؟ کاہن۔ اور ہمارے بشپ صاحب بھی اکثر جب بھی کوئی خاص ہماری عبادت ہو اس میں، بلکہ وہ ہمیشہ اسی برکت کو دیتے ہیں سب کو، کیونکہ یہ خوبصورت ایک برکت ہے جو دے گی۔ اور اسے مقدس فرانسس آف اسیسی بھی اپنی تحریروں میں لکھتے ہوئے سب کو یہی برکت لکھ کر بھیجتا ہے۔ تو یہ خوبصورت برکت جو ہے عدد کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے، اور یہ ساری کی ساری برکات، یہ ساری کی ساری برکت جو ہے یہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے ہم تک پہنچتی ہے۔ جب کاہن اعظم کل کائنات کا نجات دہندہ مسیح خداوند جو خود کامل خدا اور کامل انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ یہ ساری برکت ہم پر پوری ہوتی ہے، اور ہم اس برکت کو حاصل کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی صورت میں، جب ہم پاک الطاف سے یسوع کے بدن کو حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بدن کون ہمیں دیتا ہے؟ کاہن۔ اور یہ برکت کون ہمیں دیتا ہے؟ کاہن۔ اور کاہن کس کے وسیلہ سے اس قابل بنا؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سب کو مخصوص کیا، مقرر کیا اور دنیا میں بھیجا تاکہ اس کی بشارت دے، اور اس جو ہے عالم کی نجات دہندہ کو اور کائن اعظم کو دنیا میں لانے والی جو ماں ہے وہ مقدسہ مریم ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے پیشن گوئیاں جتنی بھی ہوئی وہ آج پوری ہوتی ہے جب ہم مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید مناتے ہیں، کیونکہ آج 8 دن پورے ہونے کے بعد وہ اپنے بیٹے کا نام لکھواتے ہیں۔ اور نام کیا تھا؟ وہی جو اشعیاء نبی نے اپنے صحیفے میں بیان کیا، اور وہی جو فرشتے نے مریم کو بتایا، وہی نام جو فرشتے نے یوسف کو بتایا، اور وہ نام اس کا رکھتے ہیں ایمینویل، یسوع، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، جس خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے ہمارے درمیان ہو۔ ذرا غور کریں کہ مقدسہ مریم، میں نے کہا خاندانی زندگی کے لیے پاک خاندان اعلیٰ نمونہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے خاندانوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پاک خاندان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ رواں سال میں نے کہا بشپ صاحب نے تعلیم، ہنر اور تربیت کا سال مقرر کیا ہے، تو اس میں بھی آپ سب والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سنجیدگی اپنائیں، سنجیدگی اختیار کریں، ان کی مدد کریں، ان پر نظر رکھیں، ان کی رہنمائی کریں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم مل کر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، ان کو اچھا ہنر دے سکیں گے، تاکہ یہ آپ کا اور خاندان کا اور کلیسیا کا فخر بن سکے۔ بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق ان بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، ان بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور ہم سب نے مل کر اس پر غور کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، اس کو جاننا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اگر ہم اپنی نسلوں کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے خاندانوں کو بدلنا چاہتے ہیں، خاندانوں کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، نکھارنا چاہتے ہیں، تو تعلیم کو فروغ دیں، تعلیم کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کریں، بہت ضروری ہے۔ چند باتیں میں صرف بتاؤں گا تربیت کے، یہاں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، ایمانی تربیت کرتے ہیں، انہیں شریعت سے متعارف کرواتے ہیں، انہیں شریعت سکھاتے ہیں، خود بھی وہ سیکھتے ہیں تو وہ انہیں اسے بھی سکھاتے ہیں، اور اس لیے آج ہم اس پر اور اس کے ممتا پر غور و خوض کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ یہ پہلا میں نے کہا کہ بات ہمیں ضرورت ہے۔ ہم سارے کام بڑے آرام کے ساتھ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صحیح؟ الیکٹریسٹی بل پہلے ادا کرنا ہے، صحیح، شاباش، اچھا ہے۔ گیس کا بل بھی پہلے ادا کرنا، گیس آوے یا نہ آوے، بل ضرور ادا کرنا ہے۔
کیوں؟ تاکہ میٹر نہ کٹ جائے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے، میٹر نہ کٹ جائے. بچے کا نام سکول سے کٹ جائے ان دی فکر نہیں ہے. فیس نہ دینے سے بچے کا نام کٹ جائے وہ اس کی ضرورت، اس کی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ ہم اپنے بجٹ کو تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں، بل ادا ہو جائیں، گیس کے بل ادا ہو جائیں، پانی کے بل ادا ہو جائیں، شاباش. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں منع نہیں کر رہا کہ یہ ادا نہ کریں، لیکن اگر ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے آپ کے پاس وقت پیسہ ہے، اور اگر آپ کے پاس موبائل چلانے کے لیے اور دیگر جو افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں، پان یا گٹکا کھاتے ہیں، اس کے لیے پیسے ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے. وہاں نام کٹوا لیں گے، بچے نہ پڑھن پھر دے رہے. اور یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑی لاپرواہی ہے خاندانوں میں، سب سے بڑی لاپرواہی. اگر ہم سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ تعلیم کو فروغ نہیں دے سکتے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں بنا سکتے، ان کو تعلیم دے ہی نہیں سکتے. بہت ضروری، بہت ضروری. یہاں تک کہ ادارے بھی آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو خود اپنی ذمہ داری کو جو ہے پورا کرنا پڑے گا. بجٹ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے پہلے نکالیں. دوسری چیزیں تو ہم مینج کر ہی لیں گے، لیکن بچوں کی تربیت میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک پیغام ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی، کہ ہم سب مل کر اپنے بچوں کی تعلیم کو بہتر بنائیں، اچھے طریقے سے چلائیں، تاکہ یہ آگے بڑھے اور آپ کا اور خاندان کا مستقبل بڑھے. یہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا. بہت سارے دوسری بات مجھے نہیں لگتا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 5ویں 6ٹھی اور 7ویں کلاس میں موبائل مہیا کر دیں. مجھے نہیں لگتا کس کی ضرورت ہے، مجھے نہیں پتا. کیا خیال ہے نا؟ ایسے ہی گھروں میں بچے ہم سے بھی زیادہ تیز ہیں. ہاں، موبائل پکڑا دو سو جائے گا، موبائل پکڑا دو چپ کر جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ان کی آئی کیو لیول کو کمزور کرنے کے لیے بھی ہے نا. اس میں سے اتنی اور وہ نکلتی ہے ریزز کے شوائیں جو بچے کے آئی کیو لیول کو، ذہنیت کو کمزور کرتے ہیں. صحیح؟ تو یہ میرے خیال کے مطابق ماں باپ کو ایسے لاڈ نہیں کرنے چاہیے. یہ پیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ نفرت کر رہے ہو اپنے بچوں کو ایسی آزادیاں دے کے، ایسی فیسلٹیز دے کے جن کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سارے ہمارے پاس اخراجات آ جائیں. میرے خیال کے مطابق آپ غور کریں کہ تربیت بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، ہنر بہت ضروری ہے. وہ وقت گزر گیا جب کہتے ہیں چلو دیہڑی دبا کر کے گزارا کرنا. اب نہیں ہوتا. تعلیم دیں گے، تعلیم ہی ان کو باشعور بنائے گی، باشعور بنائیں گے اور ذمہ دار بنائیں گے جب آپ والدین اپنے بچوں پر سختی کریں گے. وہاں بہانہ بھی ہو سکتا ہے، فادر جی سنتے ہی نہیں ہیں، بڑی ضد کر دیں گے. صحیح؟ تو اگر ایک بچہ ضد کر رہا ہے آگ پکڑنے کے لیے، جلتا ہوا کوئلہ پکڑنے کے لیے، اور رو ہی جا رہا ہے کہ میں نے وہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے، تو کیا آپ اس کو اجازت دیں گے پکڑنے کی؟ آواز نہیں آئی. ہاں، تو یہ میڈیا جو ہے نا، یہ موبائل جو ہے نا، یہ سارے کے سارے آج کل آگ ہی ہیں ان کے مستقبل کو جلانے کے لیے، ان کو غیر ذمہ دار بنانے کے لیے، ان کو لاپرواہ بنانے کے لیے. جن والدین نے اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیے تھے ان میں آپ سب سارے
بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی ان میں ہوں، ہمیں موبائل نہیں دیے گئے تھے تو ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، ان کا حکم بھی مانتے تھے، ان کا کہنا بھی مانتے تھے۔ اب اپنے بچوں کو آپ نے موبائل دیے ہوئے ہیں، صحیح، اپنے بچوں کو موبائل دیے ہوئے ہیں تو وہ دیکھو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کا کہنا نہیں مانتے۔ تو ضروری کیا ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں سنجیدگی کے ساتھ کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، صحیح۔ تو کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا نہ کریں، ساری خواہشات کو پورا نہ کریں، صحیح، کچھ کمیاں رہ جائیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ محنت کر کے حاصل کرنا ہے۔ انہیں محنت کرنا سکھائیں، انہیں کوشش کرنا سکھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اور چائنیز بھی کہتے ہیں اپنی بھاشا، ان کی اپنی لینگویج میں، کہ بچوں کو مچھلی نہ دیں بلکہ انہیں مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ یہ ہے تربیت۔ مچھلی دے دی تو بس ختم، لیکن وہ کیا ہو گیا، معذور ہو گیا۔ مچھلی پکڑنا سکھائیں گے تو وہ خود محنت کر کے ڈھونڈ لے گا، اپنی خوراک پوری کر لے گا۔ تو مچھلی پکڑنا سکھانا ہے، مچھلی دینا نہیں۔ اور یہی ہے، ان کو خود محنت کرنے دیں۔ بھائی اگر لینا ہے تو پھر کمائی کرو، کام کرو، کچھ ہنر سیکھو، آگے بڑھو، تعلیم حاصل کرو، آپ خود کمائی کرو تو اپنی چیزیں لے لینا، ورنہ میں تمہیں صرف روٹی دے سکتا ہوں، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں، آپ کی تعلیم و تربیت میں حصہ ڈال سکتا ہوں، لیکن آپ کی ان غیر ضروری خواہشات کو، عیاشیوں کو میں پورا نہیں کر سکتا۔ میرے خیال کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ والدین کو سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر سختی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خاندان جو ہے بہتر زندگی بسر کریں، کلیسیا بہتری کی طرف گامزن ہو، اور ایسے ہی ترقی کرتے ہوئے ہم ایک اچھے معاشرتی خاندان میں اور ایک اچھی کلیسیا تشکیل دینے والے بن سکیں۔